یہ علامہ اقبال ہے. وہی بات ہم کہتے ہیں کسی کو اگر اعتراض ہے تو اقبال سے لڑیے جا کے. بالکل, ہم تو صرف ان کے تصورات کو, ان کے غیر معمولی کانسیپٹ آف خودی کو الیبوریٹ کر رہے ہیں. آئیے دیکھیں پھر اس خودی سے ہوتا کیا ہے. جب یہ صفات پیدا ہو جاتی ہے, جب یہ صفات پیدا ہوتی ہے, اب خود ہی ڈیولپ ہوتی ہے, اس سے ہوتا کیا ہے, وہ فورسز کیا آپریٹ کرتی ہیں. کمال کی بات ہے, اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اگر نوجوانوں کی خودی فولاد کی طرح ہو مضبوط, پھر اس قوم کو ویپن سسٹمز کی حاجت نہیں رہتی اپنی حفاظت کے لیے. وہ نوجوان ایک ایک نوجوان اپنی جگہ پہ ہتھیار اور یہاں پہ پھر وہ نوجوانوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں, نوجوانوں کی کر رہے ہیں, یہاں پہ ایڈریس نوجوانوں کو کر رہے ہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, تلواروں کی محتاج نہیں ہوتی وہ قوم جس کے نوجوان اپنی خودی کی حفاظت فولاد کی طرح کرتے ہیں, جو خود اس مقام پہ بیدار ہوتے ہیں, اویئر ہوتے ہیں, جن کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے, جو اللہ کے رازدار ہوتے ہیں. This refers to غزوہ بدر as well. This refers to every great moment of Muslim history. تاریخ اسلام کے ہر گریٹ مومنٹ میں جب مسلمانوں نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں جو غیر معمولی پراسرار بندے ہیں, جن کو اقبال یہ غازی یہ تیرے یہ پراسرار بندے کہتے ہیں, ان کا یہ پراسرار ڈائمنشن اپنی خودی کی حفاظت کی وجہ سے تھا. ہم نے اسی لیے اس کو اقبال دا مسٹیریس, اقبال دا پراسرار کہتے ہیں ہم اس کو, کیونکہ اقبال بھی پراسرار ہے. انہوں نے بھی اپنی خودی کی حفاظت کی ہے, اور خودی کی حفاظت کا پھر طریقہ بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اندر یہ خودی حفاظت کیسے کرنی تمہیں بتاؤں, تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں, تمہیں وہ طریقہ بتاؤں کہ تم فقیر بھی بنو اور بادشاہ بھی بنو ایٹ دا سیم ٹائم. فقیر سے مطلب وہ جس کو ہم نے عرض کیا تھا کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ بے شک دنیا میں حکومت کرے لیکن دنیا کو ٹھوکروں میں رکھے. بالکل, یہ بڑا ہم نے واضح طور پہ ڈسکس کی تھی سائیڈ ڈسکشن. تمہیں میں گر بتاؤں فقر اور شہنشاہی کا, اقبال کہتے ہیں اس کا راز جاننا چاہتے ہو. غریبی میں نگہبانی خودی کی. جب تم غریب ہو, جب تم ظاہری طور پر مسکین ہو, جب تم ظاہری طور پر روپے پیسے جائیداد دنیا دولت تمہارے پاس نہ ہو, اس رزق سے موت اچھی جب وہ بات کرتے ہیں, اس رزق جاتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہاں پہ وہ کانسیپٹ وہی ہے کہ اپنی خودی کی نگہبانی کرو اس وقت جب تم ڈیسپریٹ ہو, دل چاہتا ہے تمہارا رشوت لے لو, دل چاہتا ہے تمہارا حرام کھا لو, دل چاہتا ہے تمہارا کہ دنیا میں ڈوب جاؤ, کمپرومائز کر لو, دین ایمان عزت آبرو بیچ دو اپنی, اس لیے کہ تم مسکین ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, دنیا تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے, لالچ دے رہی ہے, تمہیں خریدنا اور بیچنا چاہتی ہے. اس موقع پر خودی کی حفاظت کرو, اس موقع پر اپنے دین اور عزت اور آبرو کی اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کر لینا. تمہارا خودی کا سفر شروع ہو جائے گا, تمہیں بادشاہی ملنا شروع ہو جائے گی, تم فقیر بننے لگو گے. جب تم فقر کے راستے پر آؤ گے تو پھر تمہاری خودی کی حفاظت ہوگی. اور پھر آگے اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں, ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی. امتیں جب جب آسمان کے نیچے, جب دنیا میں تاریخ میں امتیں رسوا ہوئی ہیں, ذلیل و خوار ہوئی ہیں, تباہ و برباد ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ تلاش کرتے ہیں وجہ اس لیے کہ ان کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں تھی, گورننس ٹھیک نہیں تھی, اکانومی ٹھیک نہیں تھی, ان کے یہاں فوجیں کمزور تھیں. نہیں, جب امتیں رسوا ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے خودی سے جب ادب و دین ہوئے بیگانہ. اس وقت جب ان کا ادب, جب ان کا کلچر, جب ان کی تہذیب, ان کا دین جب خودی سے بیگانہ ہو گیا, انہوں نے اپنی خودی کی حفاظت چھوڑ دی, انہوں نے اپنی اصلی جوہر, اپنی ان اسپرچل فورسز کو جو ہر ان کے قوموں کے جوانوں کے وجود میں ہوتی ہیں, ان کو ضائع کر دیا. پھر یہ زوال آتا ہے. باقی سب چیزیں اسباب ہیں, جو اصل جوہر ہے, جو اصل وجہ ہے, جو سر زندگانی ہے, جو سیکرٹ آف لائف ہے, دیٹ از کہ تم اپنی خودی گم کر بیٹھتے ہو, خودی تمہارے ہاتھ سے چلی. تبھی جو ویسٹرن نیشنز ہیں وہ ویسے تو بہت اسٹرانگ ہے دیکھنے میں, لیکن بظاہر ان کے اندر جتنی بھی کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں معاشرتی لحاظ سے, وہ خودی نہ ہونے کی وجہ سے, خودی کانسیپٹ ان کے پاس ہے ہی نہیں, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ایگزیکٹلی. یہ ڈائمنشن کے حقیقت انسانیہ کیا ہے, یہ ڈائمنشن کے قلب کیا ہے, یہ ڈائمنشن کے نفس مطمئنہ کیا ہے, یہ ڈائمنشن کے خودی کی زد میں ساری خدائی کیا ہے, یہ ڈائمنشن کے عہد الست کیا ہے, یہ ڈائمنشن کے ایمانت کیا ہے. یہ کانسیپٹ تو کوئی ویسٹرن ذہن سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ تو بندے مومن کی میراث ہے. اور پھر اقبال خود اپنا طریقہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں کس راستے پہ چلتا ہوں. کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. جو میرا راستہ ہے, اپنی ایگزامپل بھی بتا رہے ہیں کہ مجھے بھی فالو کرنا چاہو تو کر لو. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ, غریبی میں نام پیدا کر. دیکھو اپنی دنیا, جائیداد, موٹریں, عزت, گاڑیاں, جھنڈے, گارڈ, کیریئر, روپیہ, پیسہ, جائیداد, مال و دولت, گیجٹس, ان چکروں میں خاطر اپنی عزت اور آبرو نہ بیچ دینا. کیونکہ اگر تم اپنا مقام چاہتے ہو, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ.
اپنی عزت اور آبرو کمپرومائز نہیں کرنا. خودی کا سفر شروع اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتا ہے, اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی حفاظت کرتا ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے خودی کے سفر کا, جس کی معراج یہ ہے کہ زمین و آسماں و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی. اس سے بڑھ کے تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ وہ فورسز ہیں کہ جن کو قرآن بھی ڈیفائن کرتا ہے. قرآن جن کو ڈیفائن کر کے کہتا ہے وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رمی. حضور نے جب مٹی اٹھا کے پھینکی صلی اللہ علیہ وسلم کفار پہ, تو اللہ نے کہا وہ آپ نے نہیں پھینکی, وہ اللہ نے پھینکی. سر قرآن میں کیا ورڈ یوز کیا گیا, کیا اصطلاح یوز کی ہے خودی کے لیے؟ قرآن میں جو فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے, دیکھیے بزرگوں کا ایک قول ہے ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور قرآن میں جو لفظ کے لیے انفس استعمال ہوا ہے, نفس استعمال ہوا ہے, روح نہیں ہے, روح از اے ڈفرنٹ ٹرم.